الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے اے عاشقان مصطفیٰ، اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ مطلب کہ اگر تم چاہتے ہو، زمانہ کتنا ہی خطرناک ہو، کفر و شرک کے طوفان چل رہے ہو، اللہ اکبر، اس ماحول میں اگر تم یہ چاہتے ہو کامیابیاں ملے، تمہیں عزت عروج ملے، کوئی تمہیں رسوا نہ کر سکے، تو سب سے پہلے دل میں اللہ اکبر پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بسا کر کے، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کا لایا ہوا دین جو ہے، اس اللہ کے دین کی جب بندہ مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اس کے گھر والوں کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے بچوں کی مدد فرماتا ہے۔ کب ہوگا یہ سب؟ جب بندہ اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ تو آئیے مل کر کے اللہ کے دین کی مدد کی جائے۔ کائنات کے تمام مسلمانوں سے میری گزارش ہے، جہاں جہاں یہ بات پہنچے اور لوگ سنیں میری آواز کو، تو میری مدد فرمائیں۔ کس میں مدد فرمائیں؟ دین کی خدمت کرنے میں، دین کی مدد کرنے میں میری مدد فرمائیں۔ مسلمانوں کہ بحمدہ تعالی جدید دور چل رہا ہے اور کچھ ہی وقت میں ہزاروں کے ہزار لوگوں کے پاس دین کی باتیں پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو آپ سے کہنا یہ ہے کہ دین کی مدد جب کریں گے ہم سب مل کر، تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ہم اللہ کی فرما برداری کرنا شروع کر دیں، نماز کی پابندی، محبوب علیہ السلام سے سچی محبت، ان کی آل کی محبت، اصحاب رسول کی محبت، ان کے سیرت، بزرگوں کی سیرت پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں گے، تو پھر ہمیں انشاءاللہ تعالی دین کی لذت ملے گی۔ جب دین کی لذتیں ملنا شروع ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہمیں دین کی مدد کرنے میں اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی لذتوں پر لذتیں ملتی جائیں گی اور ہم دین کی مدد کرتے جائیں گے۔ اور پھر جب اس مقام پر پہنچیں گے کہ شہادت کا مقام ایسا بلند و رفعت ہے، اللہ اکبر، اور شہادت ایسا مقام ہے کہ جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ ہے، کہ ادھر گردن اتر گئی، ادھر خون کے فوارے اٹھے، ابھی زمین پر نہیں اترے تھے کہ اللہ اکبر مغفرت پہلے کر دی جاتی ہے۔ یہ کیسے ذہنوں میں یہ لذتوں کا شوق کیسے ملے گا؟ جب دین ہم پڑھیں گے۔ دین سے جتنی دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی موت کو سن کر ہم گھبرائیں گے، گھبراہٹ سے بے چین ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، موت جو چیز ہے وہ شے ہے، اللہ اکبر، کہ موت آنے کے بعد بندے کو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ضرور زیارت ہوتی ہے۔ بحمدہ تعالی یہ ہم ایمان والوں کا عقیدہ ہے، اللہ کے فضل سے بحمدہ تعالی۔ تو موت سے مت گھبرائیے، اور یہ گھبرانا کب آپ کے ذہن و دماغ سے سکون میں بدل جائے گا یہ گھبراہٹ؟ انشاءاللہ تعالی جب آپ اپنے رب کے دین سے محبت کریں گے، دین کی محبت ہوگی تو ہر آن اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولادیں، ماں باپ، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا شوق بڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میری مدد اس لیے مدد فرمائیے کہ میں جو دین کی باتیں کروں وہ اپنے سن کر ہی نہ رکھے، دوسروں تک پہنچا دیا کرے۔ دوسروں تک ہر بندے سے میری گزارش ہے کہ دین کی مدد کرنے میں میری مدد کرے، میری دین کی باتیں کی ہوئی گفتگو کو لوگوں تک شیئر کرے، پہنچاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا رہوں گا اور کرتا ہوں بحمدہ تعالیٰ کہ تمام لوگوں کو، تمام اللہ کے رسول علیہ السلام کے عاشقوں کو اللہ بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور جب وقت آخر آئے تو ایمان کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرمائے، لمبی حیات طیبہ اللہ عطا فرمائے۔ ہر اس بندے کو اللہ تر و تازہ رکھے جو میرے دین کی مدد کرنے میں میری مدد فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ۔ بات یہی پر ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ اور عرض کر دیتا ہوں کہ جب اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کی مدد آئے گی،
ضرور آپ کی مدد کی جائے گی۔ جب ہندوستان میں میرے خواجہ حسن معین الدین تشریف لا رہے تھے تو کیا تھا ان کے پاس؟ کوئی ساز و سامان، لڑنے اور تلواریں، کیا یہ سب معاملات تھے؟ نہیں، ان کے پاس صرف اللہ اکبر محبت رسول تھی، خوف الہی سینے میں موجود تھا، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد انہیں ملتی رہی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ حمد تعالیٰ ہر طرف رنگ چشتیت چھا گیا۔ تو انشاءاللہ جب ہم دین کی مدد کریں گے اس طور پر، بنیادی طور پر اتر کر کے کہ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ زندگی نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ دوستو، زکام کی وجہ سے آواز بدلی ہوئی لگ رہی ہوگی آپ لوگوں کو، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے محنت کرنے سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دین کی خدمت میں جو محنت کرنی ہوگی، آپ سے جو میں بار بار کہتا ہوں، دین کی خدمت کے لیے، دین میں مدد کرنے کے لیے آپ کے ذہنوں میں کچھ کا آ سکتا ہے کہ کچھ آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بہت فیمس ہونے کے لیے اور ہر طرف چرچا ہونے کے لیے یہ سب بات کہہ رہے ہیں۔ آپ سمجھ جائیے گا، خوب جانیے گا، اللہ خوب بہتر جانتا ہے، دلوں سے باخبر ہے اللہ کہ میں کس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو دین کی مدد کرنے کے لیے میرا ساتھ دینا آپ کو پسند ہے تو ضرور دیجیے گا، میرے لیے نہیں بلکہ میرے رب کے لیے، اپنے اللہ کے لیے، ضرور اللہ کے دین کی مدد کے لیے میرا ساتھ دے دیے۔ میں ٹوٹی پھوٹی زبان سے جو کہہ سکوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔